السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، آج ہم شروع کرنے جا رہے ہیں اپنے پہلے سبق کو، نورانی قاعدے کے پہلے سبق کو۔ تو سبق کو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ایک ریکویسٹ ہے کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور دوسرے دوستوں سے بھی اس کو شیئر کریں، تو انشاءاللہ آپ کو اس کا ثواب ملے گا، اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر دے گا، کیونکہ آپ کی وجہ سے جو بھی اس قرآن مجید کے الفاظ کو صحیح پڑھے گا، اور اس سبق کی وجہ سے، اور آپ کی جو ہے وہ ویڈیو کو شیئر کرنے کی وجہ سے اور دوسروں کو پہنچانے کی وجہ سے، تو اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اس کا اجر دے گا، اور آپ بھی جب تک وہ پڑھیں گے، وہ دوسرا بندہ جب تک پڑھے گا اور صحیح طریقے سے پڑھے گا، تو اس کے پڑھنے کے اندر آپ کو بھی اس کا ثواب ملے گا اور آپ کو بھی اس کا اجر ملے گا۔ تو اس لیے چینل کو ساتھ ضرور سبسکرائب بھی کریں، اور دوسروں کو جو ہے وہ اس کو دوسروں کے ساتھ شیئر بھی کریں، اور پھر مجھے کمنٹ میں بھی بتائیے گا کہ آپ نے کوئی سوال ہو، کوئی سوال جواب ہو، تو مجھے کمنٹ میں ضرور مجھ سے پوچھیے گا۔ تو چلیں جی، شروع کرتے ہیں اپنے سبق کو۔ تو نورانی قاعدے کے جو ہے وہ، اس کو شروع کرنے سے پہلے کچھ اس کی دو تین باتیں ہیں جو ہمیں سیکھنی چاہیے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ان حروف کو الف سے لے کر یا تک ان کا نام کیا ہے اور ان کو کیا کہتے ہیں۔ دوسری بات یہ کل یہ کتنے ہیں، اور تیسری بات یہ ہے کہ ان کو کیا کہتے ہیں مطلب۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کا نام ہے حروف تہجی یا حروف ہجا۔ ان دونوں میں سے دونوں نام اس کے ہیں، چاہے جو بھی کہو ان کو، حروف تہجی یا حروف ہجا۔ اور دوسری بات، یہ کل کتنے ہیں، تو یہ کل ہے 29۔ کل کتنے ہیں؟ یہ کل 29 حروف ہیں۔ اب آپ کہیں گے کہ یہ تو ہم نے گن لیے تو یہ 30 بنتے ہیں، تو یا جو ہے وہ دونوں یا ان کو ہم ایک شمار کرتے ہیں۔ ہم کیا، جو تجوید کی بڑی بڑی کتابیں ہیں، ان سب نے جو ہے اس کو ایک ہی شمار کیا ہے، یا کو، تو اس لیے اس کو یہ ایک شمار کریں گے، تو تب جا کر یہ کتنے بنیں گے کل، تو اس وقت یہ بنیں گے کل 30 حروف، 29 سوری۔ اور اس کے علاوہ ان کو کیا کہتے کیا ہے، تو ان کو کہتے ہیں، یہ کیا حروف ہے، یہ حروف مفردات ہیں۔ حروف مفردات کہتے ہیں ان حروف کو جو کہ الگ الگ ہوں، اکیلے اکیلے ہوں، جس طرح الف اکیلا ہے، با اکیلا ہے، کیونکہ ان کے مقابلے میں حروف مرکبات ہوتے ہیں نا، جو کہ کچھ حروف سے مل کر بنتے ہیں، جیسے با الف با یا تا الف تا، تو وہ دو سے بنے، یا بنین، یہ 3-4 حروف سے مل کر بنے، تو اس لیے اس کو کہتے ہیں حروف مفردات۔ مفردات کہتے ہیں مطلب اس لفظ کو جو اکیلا اکیلا ایک ایک لفظ ہو۔ اور یہ جو حروف ہیں، یہ کل 29 حروف، ان میں سے الف کے علاوہ 28 حروف کو ہم نے لمبا کرنا ہے، اور الف کو کسی بھی حالت میں کبھی بھی ہم الف کو لمبا نہیں کریں گے۔ اور ایک اور بات میں آپ کو سمجھاؤں کہ الف اور حمزہ میں تھوڑا سا فرق ہے۔ الف اس کو کہا جاتا ہے کہ جس کے اوپر کوئی زبر زیر پیش نہ ہو، اس کو کہتے ہیں الف، اور حمزہ اس کو کہا جاتا ہے کہ جس کے اوپر زبر زیر پیش میں سے کوئی ہو، چاہے وہ جس شکل میں ہو، کیونکہ الف جو ہے یہ حمزہ جو ہے یہ 2 شکلوں میں لکھا جاتا ہے، ایک وائن جیسے شکل میں لکھا جاتا ہے حمزہ، اور ایک یہ الف کی شکل میں بھی لکھا جاتا ہے حمزہ۔ لیکن ان میں فرق، ہم اس کا جو فرق ہے ہم اس کو کیسے پہچانیں گے، تو اس کو ہم پہچانیں گے کہ جس کے اوپر الف کی شکل میں جو ہو، اگر اس کے اوپر زبر زیر پیش ہے تو پھر وہ حمزہ ہے، اگر زبر زیر پیش اس پر نہیں ہے تو پھر وہ الف ہے۔ تو اس لیے یہ بھی ذرا اپنے ذہن میں رکھیں اور اس کو بھی یاد کریں۔ تو انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ سبق جو ہے ہم ذرا اس کو سادہ، بالکل سادہ انداز میں پڑھائیں، تاکہ یہ ہر بچے سے لے کر بوڑھے تک ہر بندے کو جو ہے اس کو سمجھ آ جائے اور وہ سیکھیں، اور ہمیں بھی ثواب ملے اور آپ کو بھی ملے۔ تو چلیے جی، شروع کرتے ہیں۔ پہلا لفظ ہے الف۔ کیا؟
الف. تو الف کو ہم کیسے پڑھیں گے؟ یہ جو زبان کا جو سرہ ہے، زبان کا جو آخری جو نوک ہے، اس کو ہم اوپر والے تالو کے درمیان والے تالو کے ساتھ جو ہے ہم اس کو جب ٹچ کریں گے نا، الف الف، بالکل ایک جھٹکے کے ساتھ ٹچ کرنا ہے، پھر اس کو چھوڑنا ہے، تو الف جو ہے وہ خود بخود ادا ہو جائے گا. الف. اور جو آخر میں جو ہے جب آواز ہم ختم کرنے جا رہے ہیں، تو آخر میں جو ہے ہم اوپر والے دانت نچلے ہونٹ سے ٹچ کریں گے. الف. نچلے والے ہونٹ جو اس کا جو اندر کا حصہ ہے، اندر والا حصہ، اس کا ٹچ کریں گے تو یہ الف خود بخود جو ہے یہ ادا ہو جائے گا. اگلا لفظ ہے با. با. تو با کو ادا کرتے وقت ہم دونوں ہونٹ کو بند کریں گے. دونوں ہونٹ کو بند کریں گے نا شروع میں، اور پھر ہم جب آواز نکالنے کی کوشش کریں گے تو اس وقت ہم ان کو دونوں ہونٹ کو کھولیں گے، تو یہ با خود بخود جو ہے ادا ہو جائے گا. اب الف جو ہے الف، اس کو تو ہم الف کو تو ہم لمبا نہیں کریں گے، لیکن با کو ہم لمبا کریں گے. با. لیکن یہ یاد رہے کہ باقی جو الف کے علاوہ 28 حروف ہیں، ان میں سے بھی بعض حروف کو ذرا تھوڑا لمبا کرنا ہے اور بعض حروف کو ذرا زیادہ لمبا کرنا ہے، تو وہ بھی میں آپ کو سکھاؤں گا. تو یہ جو 3 حروف ہیں با تا ثا، ان کو تھوڑا لمبا کرنا ہے. با. کیسے پڑھنا ہے؟ با. اگلا لفظ ہے تا. تا اس کا پڑھنا بھی بہت آسان ہے. اس کو کیسے پڑھیں گے؟ یہ جو زبان ہے نا، اس کا سرہ، اس کو دونوں دانتوں کے ساتھ جو ہے، دونوں دانتوں کے ساتھ ذرا زور سے اس کو زور دیں گے، دونوں دانت نیچے والے اور اوپر دونوں دانتوں کے ساتھ ذرا زور دیں گے نا، تا، لیکن اس کے سرے کا تو ذرا زور دے کر چھوڑ دیں گے اور آواز لگائیں گے تو انشاءاللہ یہ خود بخود ادا ہو جائے گا. تا. اب اگلا لفظ ہے ثا. ثا کو ہم اسی طرح زبان کو تھوڑا سا جو ہے ہم اپنے جو دونوں اوپر والے دانت اور نیچے والے دانت کے تھوڑا سا زبان نکالیں گے، لیکن اوپر نیچے ٹچ نہیں کریں گے. اس لیے ٹچ نہیں کریں گے تاکہ اوپر نیچے اس کا آواز جو ہے باہر آئے، تو اس وقت یہ ثا ادا ہوگا. ثا. اور اس کو انتہائی نرمی سے پڑھنا ہوگا. ثا کو یہ ہم اس کو کیا پڑھیں گے؟ انتہائی نرمی سے پڑھیں گے. ثا. اگلا لفظ ہے جیم. اگلا لفظ جیم. جیم. اس کو زبان کا جو سرہ ہے ہم اس کو نیچلے والے تالو کے ساتھ جو ہے نا ٹچ کریں گے، تو جیم خود بخود زبان کا جو درمیان کا حصہ ہے ہم اس کو اوپر والے تالو کا جو ہے پچھلے حصے سے ٹچ کریں گے، اور یہ جو زبان کا سرہ ہے اس کو ہم نیچلے جو دانت ہے نیچلے دانت، اس تھوڑا سے پیچھے یہاں پر ٹچ کریں گے، تو یہ جیم خود بخود ادا ہو جائے گا. اب دیکھیں میں نے آپ کو پہلے کہا تھا کہ ان میں سے بعض حروف ذرا لمبے کرنے ہیں اور بعض تھوڑے لمبے کرنے ہیں، تو ان میں یہ جو جیم ہے اس کو ذرا زیادہ لمبا کرنا ہے. جیم. کیسے؟ جیم. تو ان کے پڑھنے کے آسان طریقے یہ بھی ہے کہ الف کے علاوہ جتنے بھی حروف ہیں یہ جو تھوڑے لمبے کرنے ہوتے ہیں، ان کو انگلیوں کے ساتھ ذرا انگلی گن کے نا، جس طرح اس طرح انگلی ہاتھ پکڑ کر نا انگلی گنتے جائیں اور لفظ کو پڑھتے ہیں. جب آپ کے 5 انگلیاں برابر پورے ہو جائیں نا، تو یہ لفظ بھی اس کو بھی بند کر دیا کریں مطلب، تو اس وقت آپ کو یہ جو لفظ ہے یہ بڑا اچھے طریقے سے ادا ہو جائے گا. جیسے با، تا، ثا، جیم. تو جیم پہ اپنے 2 دفعہ 5 انگلیوں کو گننا ہے، اور یہ جو با، تا اور سا ہے اس پر آپ نے 1 دفعہ یہ 5 انگلیاں گننی ہے، تو انشاءاللہ آپ کو خود بخود جو ہے یہ آپ کو جو ہے وہ سمجھ آ جائے گی اور خود بخود آپ سیکھ جاؤ گے. میں کوشش کر رہا ہوں کہ انتہائی آسان طریقے سے اور بہت اچھی طریقے سے آپ کو سمجھاؤں تاکہ آپ اس کو اچھے طریقے سے خود بھی سیکھیں اور پھر دوسروں کو بھی سکھائیں. اور ساتھ ساتھ جو ہے اس لیے بھی کوشش کر رہا ہوں تاکہ اس کو ہر ٹائپ کا بندہ، چاہے وہ بچہ ہو، بوڑھا ہو، نوجوان ہو، جو بھی ہو، وہ ہر جو ہے وہ پریکٹس کرنا بہت ضروری ہے.
اب یہ ہے کہ آپ جب اس کو پڑھیں نا تو اس پر بار بار پریکٹس کریں، جس طرح میں پڑھانے کی کوشش کرتا ہوں، جس طرح میں پڑھا رہا ہوں نا، اس طرح آپ لوگوں نے بار بار اس کو پڑھ کرنا، اس کو جو ہے اس پر پریکٹس کرنا ہے اور بار بار اس کو ریپیٹ کرنا ہے۔ تو یہ وہ اس لیے کہ اگر آپ کو یہ الفاظ جو یہ جو ہے حروف، یہ 29 حروف اگر آپ کو اچھی طریقے سے پڑھنے آ گئے تو سمجھو کہ آپ کو قرآن پڑھنا آ گیا، کیونکہ یہ جو ہے ایک بیسک ہے، ایک بنیاد ہے۔ تو اس لیے ہمیں جو ہے سب سے پہلے ان کو اچھی طریقے سے، یہ جو 29 حروف ہیں ان کو اچھی طریقے سے یاد کرنے ہیں اور ان کو اچھی طریقے سے جو ہے ہم نے پڑھنے اور سیکھنے ہیں، تاکہ ہمارے لیے پھر آگے جو اسباق ہے اور قرآن پڑھنا جو وہ انتہائی آسان ہو۔ تو آج کا سبق اتنا ہی ہے، ملتے ہیں نیکسٹ سبق میں، اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔